کیونکہ بھوکا اور پیاسا رہنا فی نفس ہی یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ اس بھوک اور پیاس کے اندر اللہ کریم نے جو راز رکھا ہے وہ یہ ہے کہ بندوں کی تربیت ہو، ان کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں۔ تو اگر روزہ رکھنے کے باوجود ہمارے اندر صبر کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ ہم نے روزے سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھایا۔ اسی طرح غم گساری اور غم خاری انسان کے اندر غریبوں سے اور وہ لوگ جو مفلس ہیں، نادار ہیں، ان کے لیے دل میں کوئی گوشہ ہی پیدا نہیں ہوا، ان سے کوئی ہمدردی کا جذبہ ہی پیدا نہیں ہوا، تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم نے روزے کے مقصد تک ہم نے رسائی حاصل نہیں کی، اور روزہ رکھنے سے ہمارے اندر جو تبدیلیاں آنی چاہیے وہ تو تبدیلی آئی نہیں۔ اس لیے صرف کھانا پینا چھوڑنا عبادت نہیں ہے۔ دیکھیے یہ عبادت کیسے بنا اور کب عبادت بنتا ہے بھوکا اور پیاسا رہنا۔ بڑے غور سے یہ سنیے کہ تینوں چیزیں جو ہیں ان سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ اللہ کی عبادت اور اس کی رضا کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے اور بچنے کا نام روزہ ہے۔ ان میں پہلی کھانا پینا اور شادی شدہ آدمی کا عمل زوجیت۔ اب اس میں بڑا ایک پیارا نقطہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں حلال ہیں، یہ تینوں چیزیں حلال ہیں۔ تو حلال سے جب آدمی قریب نہیں جا رہا، شدت کی بھوک لگی ہے، کھانا حلال ہے، وہ قریب نہیں جا رہا۔ پینا حلال لذت ہے لیکن آدمی قریب نہیں جاتا جس نے روزہ رکھا ہے، وہ خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، ساتویں کوٹری میں ہو، اسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو روزے دار تو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے کا جو عبادت کا پہلو ہے وہ ہے بھوکا اور پیاسا رہنا اور عمل زوجیت سے اپنے آپ کو بچانا، اور تینوں چیزیں حلال ہیں۔ انسان میں ضبط نفس یعنی نفسانی خواہشات، کل کے درس میں نے عرض کیا تھا کہ ایک شیطان تو زنجیروں میں جکڑ دیے گئے، لیکن انسان کا من جو ہے وہ خواہشات نفسانی کی پیروی میں اتنا سرکش ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کا جو شیطان ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزہ یہ چاہتا ہے، روزہ یہ تقاضا کرتا ہے، روزہ رکھنے کا یہ مقصد ہے کہ ہمارے اندر صبر کی کیفیت پیدا ہو، غم خاری کی کیفیت پیدا ہو اور ضبط نفس کی کیفیت پیدا ہو۔ نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا اور نفسانی خواہشات کو قابو میں کرنا، یہ ہے روزے کا مقصد۔ اسی لیے تینوں چیزیں حلال ہیں۔ ایک وقت مقرر کر دیا گیا کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک تمہارے اوپر پابندی ہے کہ تم ان تین چیزوں سے بچو گے تو اسی کا نام روزہ ہوگا۔ روزے کی کیفیت یہ ہے کہ انسان کے سر کے بالوں سے لے کر اس کے پاؤں تک روزے کا ایک تقاضا ہے کہ ہماری آنکھ جو ہے یہ بد نظری کا شکار نہ ہو، بد نگاہی کا شکار نہ ہو، ہمارے ہاتھ جو ہیں کسی ایسے کام میں ملوث نہ ہوں جس میں اللہ کی ناراضگی ہے، جیسا کہ ناپ تول کا نظام ہے، تول کر دینا، ناپ کر لینا دینا، ان سارے معاملات میں پھر بچنے کا نام روزہ ہے۔ کہ جس طرح انسان اپنی آنکھ کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح اپنی زبان کی بھی حفاظت۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو لوگ روزے رکھتے ہیں یا روزہ رکھتا ہے جو بندہ اور جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، روزہ بھی رکھا ہے جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ رکھا ہے لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کم من صائم، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ روزی حالت میں وہ سارے کام ہم کیے جا رہے ہیں جو روزے کے منافی ہیں، روزہ جن کی اجازت نہیں دیتا وہ کام ہم سے روزے کی حالت میں ہم کرتے پھرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے۔ تو روزہ ایک ایسی اعلیٰ ترین عبادت ہے لعلکم تتقون، کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تقوی پیدا ہو، اور تقوی کا نام ہے بچنا ہر اس کام سے، ہر اس بات سے، حرام کاری، حرام خوری، ان ساری چیزوں سے بچنے کا نام تو روزہ ہے۔ لہذا روزہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ جھوٹ،
چغلی غیبت، ہم روزہ بھی رکھا ہوا ہے، لوگوں کی غیبت بھی کر رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، تو روزے کا مقصد لعلکم تتقون کہ بھوک اور پیاس اور عمل زوجیت سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، اور حرام چیزوں سے جب بچو گے تو پھر تم ذہنی طور پر اس مقام پہ آ جاؤ گے کہ جس رب کریم کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑا ہے تو اسی رب کی رضا کے لیے ہم نے حرام کو بھی چھوڑنا ہے، اور ہر اس کام اور بات کو چھوڑنا ہے جس میں اللہ کی ناراضگی ہو۔